لیکن آفٹر تانے تائر ناول کیس نمبر 32 اس نے کہا تھا وہ آئے گا، لیکن 2 دن گزر گئے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ اور وہ تو کیا، شاہ نواز 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ اسے شاہ نواز کی پرواہ تھی بھی نہیں جب سے بھائی کو دیکھا تھا۔ بس دل نے دعا کی تھی کہ اس کی نظروں میں وہ سچی ثابت ہو جائے، لیکن دادی جان نے اس کو سنا سنا کر اسے مزید زخمی کر دیا تھا۔ حالانکہ اس نے بتایا تھا وہ اس کا بھائی ہے، عمر خیام اس کا سگا بھائی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اور جب انہوں نے کہا تیرے باپ نے بتایا تھا تو کتنی آوارہ ہے، تجھے کیا لگتا ہے تیری جان سے میں آ جاؤں گی؟ اس دن تیرا بھائی بھی وہیں تھا، ارحم جس نے بتایا تھا کہ اگر وہ تجھے نہ روکتا تو کسی سے منہ کالا کروا دیتی۔ اس کے دل میں اس کے الفاظ چبھے تھے۔ انہیں صرف شاہ کی اولاد کی پرواہ تھی، اور وہ دھمکی دے چکی تھی کہ جس بھی دن وہ ان کا خون ان کے ہاتھ میں رکھ دے گی، اسی دن وہ شاہ نواز اور اس کی طلاق کروا دیں گی۔ اگر وہ سوچتی تو طلاق شاہ نواز اسے دے بھی دے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اتنی سرد ہو رہی تھی کہ دل کسی چیز میں نہیں تھا، محبت تو اسے تھی ہی نہیں شاہ نواز سے۔ تو وہ چھوڑ بھی دیتا تو کیا ہو جاتا؟ جب اس کی محبت آگے بڑھ گئی تو اب اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 دن جس طرح اس نے گزارے تھے یہ بات وہی جانتی تھی۔ دادی جان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے مارنا شروع کر دے۔ ایزا نے لاکھ انہیں یقین دلانا چاہا، لیکن بس بات وہیں کی وہیں تھی۔ وہ اسے بدکردار سمجھتی تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اس سے حد سے زیادہ بدظن ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں میں جو ان کے رویے میں تبدیلی آئی تھی، اب وہ ویسی ہی ہو چکی تھی جیسے وہ اسے بیاہ کر لائی تھی۔ وہ دادی جان کو چائے دینے لگی، جبکہ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ دفعہ ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، شاہ کو آنے دے، تیرے تو ٹکڑے کرواتی ہوں میں۔ وہ بڑکی جبکہ ایزا ذرا سہم سی گئی۔ اس دن عمر کے سینے سے لگی شاہ نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آنکھوں دیکھی بات پہ صرف بھروسہ کرتا ہے، اور جب اس کی طرف عمر بڑھا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ یقیناً وہ غصہ ہوگا، تبھی وہ 2 دن سے گھر بھی نہیں آیا۔ اب ایزا چکرا سی گئی۔ اس بات کی نہیں کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، اس بات کی کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا، اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اس نے کہا تھا وہ صرف اسے بیوی کے روپ میں چاہیے، اور شوہر کے لیے بیوی صرف بیوی ہی ہوتی ہے، نہ ہی وہ اس کی محبوبہ تھی۔ اور اگر اس کا بچہ اب تک اس کے پاس تھا تو وہ اسے بھی اپنی ضد کے آگے رون دیتا۔ وہ پیچھے ہو گئی، دادی جان نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ وہ سائڈ پر بیٹھ گئی۔ آوارہ بدچلن غیر مردوں کے سینے سے چپکتی ہے، اے بے حیا یہی خیال کر لیتی کہ میرے شاہ کی نشانی لیے بیٹھی ہے۔ وہ ہاتھ بلند کرتی پھر سے چیخی، دادی جان وہ عمر بھائی ہیں، میرے سگے بھائی۔ اس نے یقین دلانا چاہا۔ اے بس کر، آئی بڑی سگا بھائی، تو جو وہ لوگ ہیں وہ کہاں سے آ گئے؟ تیرا سگا بھائی، وہ تنزیہ بولی جبکہ ایزا خاموش ہو گئی۔ تیری تو چمڑی سرخ کراتی ہوں نا، ایسی منحوس ہے۔ میرا بچہ 2 دن سے گھر ہی نہیں آیا، دفعہ ہو جا تو اپنی شکل لے کر، دفعہ ہو جا۔ وہ بازید ہوئی تو وہ اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ آنکھیں خشک تھیں۔ اس نے اپنا عکس دیکھا آئینے میں۔ سردی کے باعث اکثر وہ سرخ شال لپیٹے رکھتی تھی، اور اس سرخ شال میں اس کا گلاب سا چہرہ نکھر جاتا۔ وہ نگاہ پھیر گئی۔ بات تو حیرانگی کی تھی، شاہ نواز لاپرواہ نہیں تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا جو اس نے رابطہ نہیں کیا؟ یقیناً وہ خود بھی بہت غصہ میں ہوگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سہم گئی تھی۔ خود کے کمرے کے ساتھ بنی ٹیرس پہ بڑے ٹھنڈے جھولے پہ بیٹھ گئی، اور ابھی سکون کا سانس بھی نہیں لے سکی تھی کہ شاہ نواز کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ضمیر نے دروازہ کھولا۔ جب عمر بھائی آئے تھے وہ اس دن کام پر نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ عمر یہاں آیا، ورنہ جس طرح ایزا کو سمجھ گئی تھی کہ وہ کتنا لالچی ہے، وہ یقیناً ایزا سے بات کرتا۔ وہ شاہ نواز کو دیکھنے لگی، جس نے اپنا کوٹ کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، اور دور سے وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، اور وہ اندر چلا گیا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کمرے کے دروازے کے پاس آئی۔ اب دادی جان کیا کہیں گی، آگے کیا ہوگا، پر سب سوچ کر اس کا چھوٹا سا دل بہت پریشانی کا شکار تھا۔ شاہ نواز اندر آئے تو وہ لاؤنج میں نہیں دکھی۔ اچھا ہی تھا، معلوم نہیں کیوں اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے پہلی بار مل رہا ہو۔ اس کے اندر ایسے جذبات تھے جو اس کی اپنی سمجھ سے باہر تھے۔ وہ بہت ٹینشن لے چکا تھا اور لے رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر آیا، اور دادی جان کو سامنے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔
انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہی تصویر چھوڑی اور اسے الف سے یہ تک کی ساری کہانی بتا دی، الٹا چار باتیں مزید بھی لگا دی کہ دادی جان نے اس دن شاہنواز کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ بھی وہیں موجود ہے۔ شاہنواز خاموشی سے سنتا رہا اور ایسی آوارہ بدذات ہے کہ یوں کہہ رہی ہے میرا بھائی ہے، اب بھلا کہاں سے پیدا ہو گیا یہ بدتمیز اس کا بھائی؟ ایسے ایسے مارنے کو چڑھا تھا مجھ پہ، کیا بتاؤں اب میں تجھے؟ دادی جان تو اب بھی سہمی ہوئی تھی۔ شاہنواز نے بے بسی میں سر ہلایا۔ عمر خیام سدھر نہیں سکتا تھا، اب تو کیوں منہ میں گوند لیے کر بیٹھ گیا ہے، بولا اسے اور اس کے ایسے سے تھپڑ لگا آج کے بعد نہ محرم کے سامنے بھی نہ پٹکے۔ وہ برسی شاہنواز نے گہرا سانس لیا، وہ کچھ بولتا کہ دادی جان کو غصہ چڑھ گیا۔ ہو کیا گیا تجھے شاہ؟ غیرت مر تو نہیں گئی تیری؟ اے ایزا، وہ اسے بلانے لگی، جس نے دروازے کی چوکھٹ پہ اپنے سفید ہاتھ کی مٹھی بنا لی اور وہ سرخ ہوتی مٹھی کافی حسین لگ رہی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اے ایزا، دادی نام بلائیں، وہ بولا۔ انہیں روکنا چاہتا تھا کہ سامنے کے لیے وہ بہت ہمت خود میں جگڑ کے لے آیا تھا، لیکن اب لگ رہا تھا اس میں ہمت نہیں، تو وہ سامنا نہیں کر پائے گا۔ اے مر گئی ہے کیا؟ دادی جان میں دیکھ لوں گا، آپ نام بلائیں اسے۔ وہ بات مکمل کرتا کہ ایزا آ گئی۔ جو کچھ وہ کمرے میں آ کے کرتا وہ یہاں دادی کے سامنے کر لیتا، تاکہ انہیں یقین ہو جاتا کہ ان کا پوتا مرد ہی ہے اور اپنی مردانہ انا کو تسکین کیسے دیتا ہے۔ وہ آئی تو شاہنواز نے اس کی سمت دیکھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاہنواز کے اندر عجیب احساسات تھے، جیسے اس کے سامنے اس کی محبت اور وہ کتنا لاپرواہ تھا۔ وہ سر تھام گیا، یوں لگا دماغ پہ ہتھوڑے برسا دیے ہوں کسی نے۔ ہائے شاہ، شاہ میرے بچے، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ اٹھی، اس تک پہنچی۔ شاہنواز اب بھی سر تھامے ہوئے تھا۔ شاہ تجھے کیا ہوا ہے؟ ایزا بھی پیچھے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کہہ کر وہ جھٹکے سے اٹھا اور دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دادی جان سمیت ایزا بھی اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ نگاہ ملائے بنا جا چکا تھا۔ دادی جان کو تو رونا ہی آ گیا کہ وہ کیا سوچ کر بہو لائی تھی، اور بہو کیسی نکلی۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھے رونے لگی اور ایزا خاموشی سے کچن میں بڑھی۔ ارے دفعہ ہو جا، دیکھ اسے ضرورت ہوگی کسی چیز کی، معلوم نہیں کیسی لڑکی ہے۔ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑتی، غصے سے جھڑکتی بولی تو ایزا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی سمت چلی گئی۔ دادی جان نیچے کھڑی ہی گھور رہی تھی۔ وہ اندر جب تک نہیں گئی تب تک دادی جان نے اسے گھورا۔ وہ اندر آئے تو یہاں کا ماحول یہ بہت مختلف تھا۔ ہلکا ہلکا گانا کمرے میں چل رہا تھا، جبکہ شاور گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس سے مراد یہ تھا کہ وہ نہا رہا ہے۔ ایزا کا دل کیا بھاگ جائے، وہ آنے والے وقت سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اور وہ باہر جیسے ہی نکلنے لگی، دادی جان کو اب بھی لاؤنج میں ہی دیکھی۔ وہ ملازمت سے پاؤں کی مساج کروا رہی تھیں اور وہ اندر ہی چلی گئی۔ شاہنواز بھی شاور لے کے باہر نکل آیا۔ اس نے ایزا کی جانب دیکھا، ایزا نے اس کی جانب دیکھا اور اس کی جانب بڑھی۔ شاہنواز اسے اپنی سمت آتا دیکھتا رہا۔ ایزا نے گہرا سانس بھرا۔ شاہنواز نے سہولت سے اس کے سانسوں کا یہ اتار چڑھاؤ دیکھا تھا۔ وہ عمر ہے، میرے بھائی، میرے سگے بھائی، عمر خیام۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹاول لیتے ہوئے خود ہی بتا دیا کہ وہ ڈر ڈر کے مر ہی جاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، ضروری ہے یہ بات مجھے بتانا؟ شاہنواز نے ٹاول اس سے کھینچا اور ذرا جھنجھلا کر بولا۔ ایزا کو اس کے اس رویے کی عادت تھی، تبھی برا نہیں منایا۔ شاہنواز اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس لڑکی سے نگاہ کیوں نہیں ملا پا رہا تھا وہ بہت اچھے ہیں، آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ اپنے بھائی کا ذکر کرتی مسکرا دی۔ جانتا ہوں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ایزا نے چونک کر دیکھا۔ آپ جانتے ہیں بھائی کو؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ میرا مطلب ایسا ہو سکتا ہے وہ اچھا ہو۔ وہ بات گھما گیا۔ دادی جان غلط سمجھ رہی ہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ شاہنواز نے برش ڈریسنگ پہ رکھا اور زور سے آنکھیں بند کر لی۔ تم باہر جاؤ، آہستگی سے بولا۔ دادی جان گھوریں گی، پھر باتیں سنائیں گی اور خفا ہوں گی، وہ بولی تو شاہنواز نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، چند لمحے دیکھتا رہا۔
جیسے شخص جسے دل نے کہا وہ اب بھی غلط ہے اس کے ساتھ، اس کو اس کے اس رویے کی کتنی عادت ہوگی، وہ کتنا بھی روڈ ہو جائے وہ برا نہیں مناتی۔ شاہ، آپ کو میرا یقین ہے نا؟ آہستگی سے نامعلوم کس دھیان میں بولی کہ شاہ نواز کے اندر جیسے سب جھنجھوڑ گئی۔ اس کا بھیگا لہجہ شاہ نواز ایک دم اس کے سمت بڑھا تھا۔ وہ جو قول اپنے ارد گرد بنا رہا تھا کہ وہ اسے مزید تکلیف نہیں دے گا، اسے دور رہے گا، کیسے وہ اسے آنکھ پلائے گا، ایک دم اس کے سمت بڑھا، اس کا چہرہ تھام گیا۔ تمہیں کسی اعتبار کی ضرورت نہیں ہے، تم پر مجھے آنکھ بند کر کے بھی یقین ہے، یہ تم نے سوال کیا ہی کیوں مجھ سے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے پوچھ رہا تھا۔ ایذا نے آنکھوں کو حیرانگی سے اس پر ٹکا دیا۔ شاہ نواز نے بھی اس کی آنکھوں کی حیرانگی بھانپ لی، اپنی بے اختیاری پر ذرا سٹپٹا سا گیا، دور ہوا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ میں سونا چاہتا ہوں تھوڑی دیر، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بار بار اسے ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ میں بھی سونا چاہتی ہوں، وہ بولی، اور بیڈ پر لیٹ کے جب میں رات کا کھانا وہ کھا چکی تھی، بس دادی جان کو چائے ہی دی تھی اور اس کی باتیں برداشت کرنے لگی۔ شاہ نواز نے اسے اپنے بستر پہ دیکھا۔ یہ کیسا امتحان تھا؟ وہ سر تھام گیا اور باہر ٹیرس پر آ گیا۔ آسمان کو دیکھتا وہ کچھ کرنے اور نہ کرنے کے درمیان پھنس گیا تھا۔ ایک طرف عمر خیام جسے اس کی محبت بالغانہ تھی، ایک طرف ایذا جو 2 دن سے اس کے دل کو جیسے گرفت میں لیے کھڑی تھی۔ عجیب و غریب رویہ تھا اس کا، کیا کرے کیا نہ کرے، وہ پہلے جان نہیں سکا۔ اگر وہ جان جاتا وہ کبھی شادی نہ کرتا۔ جب عمر کو اولاد کی طرح سمجھاتا تو ایذا جو عمر سے بھی بہت چھوٹی تھی مگر اس کی بیوی تھی، وہ ٹیرس میں رکھی چیئرز پر بیٹھ گیا اور معلوم نہیں ان سوچوں نے کب اسے نیند کی گہرائیوں میں اتار دیا۔ شاہ نواز ایک حسین آواز جیسے ہر پل سننے کا خواہش مند تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں میں حیرانگی لیے انہیں دیکھنے لگا۔ تم پریشان ہو؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ کافی حیران تھا۔ ابھی تو یہاں ایذا تھی، وہ سوئی تھی اس کے سامنے، پھر ہاں میں۔ تم میری بیٹی سے کیوں خفا ہو؟ تم میری بیٹی سے کیوں خفا ہو اب؟ وہ دروازے میں کھڑی اپنی شخصیت کا اثر آج بھی اس پر یوں ہی چھوڑتی بولی، خفا نہیں ہوں۔ وہ مڑ گیا، پھر خفا تو آپ سے ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ مجھ سے خفا تم ہو ہی نہیں سکتے، وہ ہنسی۔ شاہ نواز نے جلتی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ کوئی اس طرح بھی اپنی محبت سے فائدہ نہیں اٹھا تھا۔ وہ خفگی سے بولا، تمہیں کتنی بار سمجھانی پڑے گی یہ بات، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ جھوٹ، آپ جھوٹ بول رہی ہیں 20 سالہ لڑکے کو آپ بیوقوف بنا سکتی ہیں، 35 سالہ شاہ نواز کو نہیں، تو پلیز یہ کہنا چھوڑ دیں۔ روبلا تم بھی حد کرتے ہو، وہ ہنسی۔ بتاؤ ذرا تم نے میرے لیے کس قسمت کو مرنے کے لیے چھوڑا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ وہی مجھے بتاؤ کتنے فہیم ایسے تھے جن کو تم نے میرے لیے مار دیا؟ میں کمزور تھا تب۔ نہیں، تم کمزور نہیں تھے۔ محبت کوئی مجبوری نہیں، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، ہاں تم میری عزت کرتے ہو، اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، چلو مان رہی ہوں میں وہ محبت تم سے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شاہ نواز جانتا تھا وہ انہیں چھوئے گا تو وہ غائب ہو جائیں گی۔ ہاتھ نہیں تھاما، وہ مسکرانے لگی۔ کیا چاہیے؟ ایذا سے عشق، عشق کی حدوں کو پار کرتا جنون، ایسا عشق جو دنیا کی تاریخ میں نہ ہو۔ میں آپ کے بیٹے سے گزر رہا ہوں، وہ ڈوبی ڈوبی آواز میں بولا۔ ہاں تو میرے بیٹے کو کبھی بھولنا بھی مت، لیکن اب تمہیں میری بیٹی سے بھی محبت کرنی ہے، لیکن اس کے لیے تو محبت تمہارے اندر موجود ہے، بس تم مانتے نہیں۔ وہ ایذا کی طرف منہ بنانے لگی، وہ ایذا کی طرح منہ بنانے لگی۔ شاہ نواز خاموش کھڑا رہا۔ تم نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اور آپ نے کبھی مجھے خوش نہیں کیا۔ میں نے تمہیں اپنی قیمتی چیزیں دی ہیں، لیکن مجھے آپ چاہیے تھی۔ وہ ہنسی۔ میرا وجود تمہارے پاس ہے، مجھے اس طرح اپنی نظروں اور رویے کی مار نہ مارو۔ مدھم ہوتی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ شاہ نواز اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اب مت جائیں، وہ بے چینی سے بولا، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ پھر سے مسکرا دی اور ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ یا اللہ،
ईज़ा मुहतरमा झुक कर उसको देख रही थी। वो डर के पीछे हटा और एकदम कुर्सी से गिर गया। गैर इरादी तौर पर वो हंसती चली गई। शाहनवाज ने ज़रा गुस्से से देखा। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। वो उसी लहजे में खड़ा होता बोला। ईज़ा की मुस्कुराहट सिमट गई। सॉरी, मैं देख रही थी आप यहीं सो के और भी कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहा था? वो घूरते हुए पूछने लगा। ईज़ा सर झुका कि अब मत जाएं, वो बोली जबकि शाहनवाज ने गहरा सांस भरा, जैसे ख्वाब याद आ गया। अच्छा, उसने कहा। ईज़ा सर हिलाकर उसके पास से गुजर गई जबकि शाहनवाज खामोशी से उसे जाते हुए देखने लगा। वो तैयार होकर नीचे आया तो काफ़ी फ्रेश था। ये होने की कोशिश कर रहा था। उसने नज़र घुमाई। ईज़ा दिखाई नहीं दी, यकीनन किचन में थी। वो दादी जान के सामने बैठ गया और उन्हें तस्वीर रोके और झुक कर देखा। तो उन्होंने उसका दिमाग दुरुस्त किया। उन्होंने तस्वीर रोकी और झुक कर पूछा, तूने उसका दिमाग दुरुस्त किया? उनके सवाल को रात भी शाहनवाज इग्नोर कर गया था। दादी जान, जो आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। उसने सहूलत से बात समझानी चाहिए। लो भला, वैसा कुछ नहीं है। क्या मतलब होता है? अरे इसके बाप और भाई ने इसकी बदकारी के किस्से मुझे खुद सुनाए थे। और क्या नाम था उस लड़के का जिसके साथ माशूक़ी करती हुई पकड़ी गई थी मनहूस? वो कुछ तवक्कुफ़ लेके सोचने लगी। ईज़ा के हाथों नाश्ते की ट्रे कांप उठी। शाहनवाज ने सुर्ख चेहरे से दादी जान की जानिब देखा। बदर, हाँ, उसके चचा का बेटा उसके साथ पकड़ी गई थी। तुम मान ना मान, शायद ये बदकारी है और मैंने तेरा बच्चा होने के बाद तलाक दिलवा के इसे इस घर से निकालना है। और बस वो चिल्ला उठा। ईज़ा के हाथ से ट्रे छूट गई। चनाके की आवाज़ चारों सीम फैल गई। उसे यूं लगा अभी शाहनवाज उसके टुकड़े कर देगा। बदर उसकी ज़िंदगी का वो नाम था जिसका नाम लेते हुए भी उसे खौफ महसूस होता था। और दादी जान को उसके अपने बाप ने ये सब बताया था। उसका बस नहीं चला कि ज़मीन खुले और वो उसमें समा जाए। वो खूबसूरत नज़रों से शाहनवाज को देखने लगी। बस करें आप। दुनिया में कोई भी मुँह उठा कर आ जाएगा और ईज़ा के किरदार की गवाही देगा, तो तब भी मुझे उसके किरदार की गवाही की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास किरदार नहीं है तो दुनिया की किसी औरत के पास किरदार नहीं है। और मैं मज़ीद इस मौज़ू पर बहस नहीं सुनूंगा और आइंदा ये बात घर में नहीं होगी। कोई नाम इज़्ज़त शाख के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके साथ जिसका नाम जोड़ा है उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं ईज़ा के साथ अपना नाम जोड़े। आप तलाक की बात कर रही हैं दादी जान? मुझे इस घर में अब इस किस्म की बदमज़गी नहीं चाहिए। ये जहाँ जाना चाहती है जाए, मेरी तरफ से इजाज़त है। ये जिससे मिले, जिसके साथ भी हंसे बोले। पढ़ना चाहती है तो पढ़े, घर से बाहर जाए, दोस्तों में जाए, या अपने घर या कहीं भी। इससे जवाब तक भी तो मैं नहीं कर सकता, फिर आप क्यों कर रही हैं? बावला हो गया है। दादी जान मुंह पर हाथ रख गई कि किस किस्म की इजाज़तें दे रहा था वो उसे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लें। आइंदा उसके किरदार को बुरा मत कहिएगा और ना ही ईज़ा के साथ बुरा रवैया रखिएगा। और ये बात मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। उसकी आंखों में गोरी थी। आज तक ऐसा रवैया या फिर ऊंची आवाज़ से उसने उनके सामने बात नहीं की थी, और आज वो उन्हें इस चट्टान पर की लड़की की वजह से सुना रहा था। दादी जान को तो यकीन हो गया था ईज़ा ने कोई जादू तावीज़ उसे घोल कर पिला दिया है। शाहनवाज ने ईज़ा की सूरत देखी, दंग नज़रों से उसे देख रही थी। वो टूटे हुए बर्तन देखकर और इर्द गिर्द फैली चाय देखकर सर झटकता वहाँ से चला गया। जबकि ईज़ा भी मुड़ गई उसके पीछे दादी जान कुछ नहीं बोली थी। पोते ने आज सुना जो दी थी, जो हकीकत थी वो मानने को तैयार ही नहीं थी। शाहनवाज कमरे में आ गया जबकि ईज़ा दौड़कर उसके पीछे आई। उसने मुड़कर देखा। किया सवालिया नज़रों से पूछा, आपको क्या हुआ है? वो बस इतना ही पूछ गई। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ है? उसने ईज़ा का हाथ थाम लिया। ईज़ा ने सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ ईज़ा के लिए नरमी थी। ईज़ा हाथ खींच गई। आपको बुखार हो गया है? वो मुंह बनाकर बोली। नहीं, मैं ठीक हूँ और ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा? इसमें अच्छा क्या है? आपने दादी जान को सुना दिया, ये तो अच्छी बात ना हुई। तो वो तुम्हारे किरदार के बारे में जो कुछ बोल रही थी वो सुनता रहता। पहले भी बोलती थी, तब तो कुछ नहीं होता था।
ایزا جتنی حیران تھی اتنی ہی تیزی سے جواب دے رہی تھی۔ پہلے اور اب میں فرق ہے۔ پہلے تم بس ایزا تھی، اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ تم میری ہو بس۔ وہ نگاہ چرا گیا۔ ایزا تو چکرا کے گر جاتی۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ وہ اسے کھڑی گھوٹی رہی، یہ بات تو خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے ہو رہی ہے۔ جبکہ شاہنواز نے اس کے پاؤں دیکھے۔ جوتا پہن لو، تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے نکلنے لگا۔ آپ اپنا بچہ مارنا چاہتے تھے، آپ بھول گئے ہیں۔ ایزا نے اسے یاد دلایا اور شاہنواز میں جیسے شاہنواز ہی لوٹ آیا۔ شدید غصے سے مڑ کر اس کی صورت دیکھی۔ ہاں بس یہی شاہنواز کی عادت تھی، اسے وہ اچھا بننے کی کوشش کیوں کر رہا تھا جب وہ کہہ چکا تھا ایزا صرف اسے بیوی کے روپ میں چاہیے۔ یہ ہمارا بچہ ہے اور ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ شاہنواز وہ پیچھے سے بولی مگر وہ سنے بنا باہر نکل گیا۔ وہ مار دیتا ہی یہ جاننے کے بعد کہ وہ بچہ جس عورت کے وجود سے ہے، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہاں اگر یہاں کوئی اور عورت ہوتی تو شاید وہ اس بچے کو کبھی نہ رکھتا۔